اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. مومنین کرام، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے. یہ قرآن کی آمد کا مہینہ ہے. یہ مہینہ قرآن سے منسوب ہے. اللہ تعالیٰ نے بشریت کی ہدایت کے لیے، تمام انسانیت کی نجات کے لیے اس مقدس اور لاریب کتاب کو نازل کیا ہے. اب اس مہینے میں ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے قرآن کے حوالے سے اس کی کیا ذمہ داری ہے. ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، قرآن پر یقین رکھنے والا، قرآن پر ایمان رکھنے والا جو انسان ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے. قرآن کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ آنے والے دروس میں آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں آیات اور روایات کی روشنی میں ایک اہم ترین ذمہ داری جو متعدد روایات میں ہے، قرآن پاک کی آیات میں آیا ہے، ایک اہم ترین ذمہ داری قرآن کا سیکھنا ہے. قرآن کا سیکھنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور پھر قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنا، دوسروں کو قرآن سکھانا، خود قرآن سیکھنا اور پھر اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم دینا، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں جو انشاءاللہ آنے والے دروس میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کروں گا. آج جو ہے قرآن سیکھنے کی اہمیت اور قرآن سیکھنے کی ضرورت اور آل محمد کی روایات میں قرآن سیکھنے کی تاکید اور سفارش، اس حوالے سے گفتگو ہے. خلاصے کلام یہ ہے مومنین کرام، ائمہ طاہرین نے، سرور کائنات نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، بہت زیادہ سفارش کی ہے کہ قرآن ضرور سیکھنا ہے. قرآن کی تعلیم کو، قرآن پڑھنے کو ضرور سیکھنا ہے. جہاں انسان ہزاروں کتابیں پڑھ لیتے ہیں، دنیا کے آج کل سارا علوم انسان سیکھ لیتا ہے، کوئی ایسا علم نہیں ہے جو نہ سیکھے. جہاں یونیورسٹیوں میں جا کر انسان تمام دنیاوی علوم کو سیکھ لیتا ہے، پیسہ خرچ کر لیتا ہے، بہت زیادہ دولت کے ذریعے سے اپنے بچے کو تعلیم دیتا ہے، وہاں ایک اہم ترین تعلیم جو آیات قرآنی کی روشنی میں، تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں اہم ترین جو تعلیم ہے وہ تعلیم القرآن ہے. قرآن کا سیکھنا بھی ہمارا ایک اہم ذمہ داری ہے، اہم ترین وظیفہ ہے. مسلمان کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھے بغیر وہ دنیا سے چلا گیا. یہ کیسے مسلمان ہے؟ اس نے اپنی آئین حیات کو نہیں پڑھا، کلام اللہ کو نہیں پڑھا. لہٰذا بہت مذمت کی گئی ہے روایات میں کہ اس شخص کی جو بالکل قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن اس نے سیکھا ہی نہیں ہے، بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے. حضرت مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ينبغي للمؤمن ان لا يموت حتى يتعلم القرآن او يكون في تعلمه. اصول کافی میں روایت ہے، مولا نے فرمایا مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھے بغیر دنیا سے چلا جائے. اس حالت میں اسے موت آ جائے، اس نے قرآن نہیں سیکھا ہے، قرآن نہیں پڑھا ہے. قرآن پڑھے بغیر مر جانا یہ مومن کے لیے اچھی موت نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے کہ وہ کلام اللہ کو پڑھے بغیر دنیا سے چلا جائے. مولا نے فرمایا قرآن سیکھ کے دنیا سے چلے جاؤ، او فی تعلمہ، یا اس وقت تم دنیا سے چلے جاؤ، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے تم چلے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم نے قرآن کی طرف گیا ہی نہیں ہے، قرآن سیکھا ہی نہیں ہے اور تمہیں موت آ جائے. یہ تمہارے لیے سزاوار نہیں ہے، یہ تمہاری اچھی موت نہیں ہے کہ تم نے قرآن پڑھے بغیر دنیا سے چلا گیا ہے. حضرت موسیٰ بن جعفر، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، یہاں تک قرآن سیکھنا ضروری اور ایک اہم ترین فریضہ ہے. حضرت امام موسیٰ بن جعفر نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے
جیسے ایسے ایک علاقے میں وہ موجود ہے وہاں کوئی قرآن سکھانے والا نہیں ہے، ایسے ماحول میں وہ زندگی کرتا ہے کہ وہاں قرآن سکھانے والا نہیں ہے اور قرآن پڑھنے کے اس کے لیے ماحول فراہم نہیں ہے، استاد فراہم نہیں ہے، یا قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی عذر ہے۔ اگر قرآن اس نے نہیں پڑھا ہے لیکن اس کی تمنا تھی، اس کی خواہش تھی کہ وہ قرآن پڑھ کے دنیا سے چلا جائے، قرآن پڑھے، قرآن سیکھے، لیکن وہ اب جب جا رہا ہے تو مجبوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ قرآن پڑھے بغیر دنیا سے جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بن جعفر نے فرمایا اللہ تعالیٰ قبر میں ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے کہ اس مومن کی تمنا تھی کہ وہ قرآن سیکھے اور اپنے آپ کو قرآن سیکھنے والوں میں شامل کرے، اس شخص کو قرآن سکھاؤ تاکہ اس کا درجہ بلند ہو جائے، اس کا مقام بلند ہو جائے، اس کا نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو قرآن سیکھنے والے لوگ ہیں، وہ جو عظیم مقام اور منزلت پانے والے لوگ ہیں، قرآن سیکھ کر ان میں اس کا نام جو ہے نا وہ آ جائے۔ اور فرمایا پھر قرآن کو قبر میں سے قرآن سکھا دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر مولا نے یہ جملہ فرمایا تم لوگ قرآن سیکھو اور قرآن کی تلاوت کرو، جتنی تم آیات کی تلاوت کرو گے اتنا ہی تمہارا درجات تم بلند ہوں گے، اتنا ہی تمہیں درجہ ملے گا۔ اگر تم نے فرض کرو اپنے زندگی میں 1000 آیتیں پڑھی تو 1000 درجہ تمہارا بلند ہے، ایک نے 500 آیتیں پڑھی، ایک نے 1000، ایک نے لاکھوں کی تعداد میں۔ فرمایا ان درجات الجنہ علی قدر آیات القرآن، جتنی آیات اس نے تلاوت کی ہے اتنے حساب سے اس کو اللہ جنت میں درجہ عطا کرتا ہے۔ یہ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ ان الکاظم علیہ السلام، حضرت موسیٰ بن جعفر کا فرمان ہے من مات من موالینا وشیعتنا ولم يحسن القرآن علمہ فی قبرہ لیرفع اللہ بہ درجتہ۔ من مات من اولیائنا، ہمارے چاہنے والوں میں سے اور ہمارے شیعوں میں سے جو کسی وجہ سے اگر قرآن اگر نہ پڑھا ہو، قرآن سیکھنے کا موقع نہ ملا ہو اور قرآن کی تعلیم سے اگر محروم رہ گیا ہو تو مولا نے فرمایا علمہ فی قبرہ، اس کو قرآن قبر میں اس کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ لیرفع اللہ بہ درجتہ، تاکہ اس کی درجہ بلند ہو۔ اللہ چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے اس کی درجے کو بلند کرے۔ تو جب قرآن اس نے سیکھ لیا اب وہ ان لوگوں کے مقام کو پا لیتا ہے جو قرآن سیکھنے والوں کا مقام اور منزلت ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَىٰ قَدْرِ آیات القرآن، جنت کی جو درجات ہے وہ آیات قرآن کے حساب سے، جتنا وہ قرآن پڑھ چکا ہے، جتنی آیات کی اس نے تلاوت کر لیا ہے اسی حساب سے اس کے درجات ہے۔ یہ روایت ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، متفق اور مسلم روایات میں سے ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان، میری امت میں سے افضل ترین انسان وہ شخص ہے جس کی زندگی میں 2 صفت ہو۔ 2 صفت اگر کسی کی ذات میں وجود میں ہے تو فرمایا وہ میری امت میں سے بہترین اور افضل ترین انسان ہے۔ کیا ہے وہ 2 صفت؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین اور افضل ترین انسان وہ شخص ہے جو سب سے پہلے خود قرآن سیکھ چکا ہے، قرآن کا سیکھا ہوا انسان جس نے قرآن کی تعلیمات کو، آیات الہی کو اس نے سیکھ لیا ہے، بہترین طریقے سے قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس نے سیکھا ہے، فرمایا یہ میری امت کا بہترین اور افضل ترین انسان ہے۔ یہ پہلی صفت۔ پھر خود سیکھنا کافی نہیں ہے، بہت سارے الحمدللہ مومنین ہے وہ قرآن بہترین طریقے سے سیکھے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے ان کے بچوں کو قرآن نہیں آتا ہے، ان کے گھر والوں کو قرآن نہیں آتا ہے، اس نے کسی ایک انسان کو قرآن نہیں سکھایا۔ یہ دیکھیں سرور کائنات کا فرمان ہے خود تمہارا سیکھنا کافی نہیں ہے، گھر والوں کو بھی سکھاؤ، اپنے دوستوں کو سکھاؤ، دوسروں کو سکھاؤ، معاشرے کو معاشرے قرآنی بناؤ، ہر طرف سے قرآن کی آواز آئے، ہر طرف سے قرآن کی صدا آئے، تمہارا معاشرہ قرآنی معاشرہ بن جائے۔ فرمایا قرآن سیکھنے کے بعد دوسروں کو قرآن سکھائے، معاشرے میں قرآن کو رائج کرے، معاشرے میں قرآن کو عام کرے، ہر انسان کو قرآن پڑھنا جو ہے نا وہ سکھائے، قرآن کے سینٹر بنائے، قرآن کے مدارس بنائے۔ واقعاً عزیزان گرامی وہ انتہائی خوشبخت انسان ہیں جو قرآنی مدارس کو تقویت دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ وہ اس حدیث کا مصداق ہے، بہترین انسان وہ شخص ہے جو قرآن سیکھ چکا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔
فرمایا یہ میری امت کا عظیم اور افضل ترین انسان ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے خدایا ہمیں قرآن سیکھنے کی اور قرآن سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد